ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ جو جماعت ہے رسولوں کی، تلک الرسل یہ جو جماعت ہے رسولوں کی، یہ جو رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت بخشی، فضلنا ہم نے فضیلت بخشی، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، منہم ان میں سے، من وہ بھی ہے، کلمہ کہ کلام فرمایا، اللہ نے، منہم ان میں سے، من کلم اللہ وہ بھی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، ورفع اور بلند فرمائے، بعضهم ان میں سے بعض کے، درجات ورفع بعضهم درجات اور ان میں سے اللہ تعالی نے بعض کے درجات کو بلند فرمایا، وآتینا اور ہم نے عطا کی، عیسی بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، دلائل معجزات، وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں اور دلائل معجزات عطا فرمائے، وأیدنا اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، وأیدنا ان کی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، بروح القدس روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے، وأیدناہ بروح القدس اور جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی، ولو اور اگر، شاء چاہتے، اللہ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتے، نہ اقتتلا آپس میں لڑتے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتے، مقتتلا نہ لڑتے آپس میں، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان انبیاء علیہم السلام کے بعد آئے، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو جو لوگ ان انبیاء علیہم السلام کے بعد آئے وہ آپس میں نہ لڑتے، من بعد اس کے بعد، ما جبکہ، جاءت آ چکی تھی، ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، من بعد ما جاءتہم البینات اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں واضح دلائل آ چکے تھے، ولیکن اور لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم بس ان میں سے، من کچھ، آمنا ایمان لائے، فمنہم من آمنا بس ان میں سے کچھ ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے، من کچھ نے، کفرا انکار کیا، بس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا، ولو اور اگر، شاء چاہتے، اللہ تعالی، مقتتلوا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل کرتے ہیں، ما یرید جو ارادہ فرما لیتے ہیں یا جو چاہتے ہیں،
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ جو آیات ہیں یہ برحق طور پر ہم نے ہی آپ پر تلاوت کی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ پچھلی آیت تھی۔ اب چونکہ آخری جملہ یہ تھا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ جماعت رسل میں سے ہے، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے ہے، تو پھر اگلی آیت میں انبیاء علیہم السلام ہی کی جماعت کا کچھ تذکرہ ہوا، اور اس کا آغاز اس سے ہوا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفاضل تو ہے، یعنی ان میں سے کچھ کا درجہ کچھ سے زیادہ ہے، لیکن ان میں تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے۔ تقابل کا مطلب کیا ہے؟ تقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ کچھ کا درجہ کچھ سے کم ہے، یہ نہیں ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی شان کے خلاف ہے۔ ان کے بارے میں اس قسم کا انداز اختیار کرنا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ منع فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان اس طرح مقابلہ بازی نہ کرو کہ جس میں کسی ایک نبی کی توہین کا پہلو یا کم تر درجے کا پہلو نکلتا۔ انبیاء علیہم السلام کے درمیان اس قسم کا تقابل، کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، موازنہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے لگے کہ ایک تو اعلیٰ درجے کا تھا اور دوسرا کم تر درجے کا تھا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے بعض کے درجات کو بلند فرمایا ہے، یعنی سب بلند ہیں، ان میں سے بعض زیادہ بلند ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بسا اوقات، مثال کے طور پر کہ بھائی میرے والد صاحب جو ہیں وہ کل 5 بھائی ہیں، یار کیا بات ہے سب کی، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ایک جو فلاں ہے نا وہ تو سب سے بڑھ کر ہیں، یہ سب ایک سے بڑھ کر ہیں، لیکن فلاں ایک ایسا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں کہیں پر بھی دوسروں کی تنقیص نہیں ہے کہ فلاں کمتر ہے اور یہ زیادہ ہے، نہیں، سب بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، خوب سے خوب ہیں، لیکن ایک ان میں سب سے خوب ہے یا 2 ان میں سب سے بہتر ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ایسا ہے، سب انبیاء علیہم السلام سب با کمال ہیں، سب اعلیٰ ترین درجے کے صاحب ایمان، صاحب تقوی، صاحب عدل، صاحب صفات، لیکن ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ان سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان کچھ رسول، یہ جو جماعت رسول ہے ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر 4 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر اس سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر سب سے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے آپ کو ملے گا کہ دنیا میں انہی 4 انبیاء علیہم السلام کا نام معروف ہے، اور انہی انبیاء علیہم السلام کی نسبت آج بھی باقی ہے۔ انہی انبیاء علیہم السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ کہیں دنیا میں اس طرح نہیں ملے گا، یہ ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے، اللہ کے بہت برگزیدہ نبی تھے، بہت بڑے نبی تھے، لیکن آپ کو کہیں ان کا اس طرح نہیں ملے گا کہ یہ ایوب کے پیروکار ہیں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بڑی تعداد میں ملیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بڑی تعداد میں ملیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا سب ملیں گے آپ کو، سب ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر وہ تو کہنا ہی کیا ہے۔ تو یہ 4 جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ میں بلند رکھا، اور ان کا تذکرہ اور ان کے نام لیوا آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔
تلک الرسل، تو یہ جو رسول ہیں، جماعت رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کا درجہ بعض سے بلند رکھا. منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، وہ بھی ہے جس سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا. ویسے مجموعی طور پر 3 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، 3. لیکن جن سے بارہا ہوا، مسلسل ہوا، وہ ایک ہیں، اور وہی زیادہ معروف ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی مکلم. آدم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست کلام فرمایا. کلام سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ گفتگو تھی، بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی ذریعے کے. حضرت آدم علیہ السلام، لیکن بہت کم. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے براہ راست کلام فرمایا، اور یہ معراج کے موقع پر ہوا، لیکن ہمہ وقت نہیں تھا، بس اس مخصوص موقع پر. البتہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بارہا براہ راست کلام فرمایا. اسی لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جن سے اللہ تعالی، ہم پڑھیں گے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا. جی، باقیوں سے ہاں یہ ہے کہ اس دنیاوی ماحول سے نکل کر باقی انبیاء علیہم السلام سے کلام ہوا. ہاں جی بالکل، مختلف کو مختلف دیے گئے معجزات دیے گئے، مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے گئے، ان کے موقع کی مناسبت سے، ان کے زمانے کے اعتبار سے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع، اور بلند فرمایا. بعضهم، ان میں سے بعض کے، درجات، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کے درجات اللہ نے بہت بلند فرمائے. بہت سارے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض وہ بھی ہیں کہ جن کا درجہ اللہ رب العزت نے بہت بلند فرمایا، جن کے درجات بہت بلند فرمائے، اور وہ رسول اللہ ہیں جن کا درجہ اللہ نے سب سے بلند فرمایا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے دی حضرت عیسیٰ بن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، اور اس سے مراد وہ معجزات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں. ہم 3 پارے میں پڑھیں گے، ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے. 2 جگہ کافی تفصیلاً آتے ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، جیسے جو نابینا ہوتے تھے ان کو درست کر دینا، جیسے لا علاج مریضوں کو تندرست کر دینا، ٹھیک کر دینا. اور جیسے لوگ آتے تھے تو ان کو بتاتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا کچھ اس وقت ذخیرہ ہے، موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات عطا ہوئے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ ان کی خصوصی صفت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصی صفت ہے کہ ان کی جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے مدد فرمائی. اور ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا تھا، اور پہلے پارے میں بھی یہی الفاظ تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، یہ پہلے پارے میں تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، بڑی نصیحت آموز بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ ہیں، ان کی دعا تھی، ان کی دعا تھی. جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دعا کی تھی، اور دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا، شیطان سے ان کی حفاظت فرمانا.
اور وہ الفاظ تھے، وہ آیت کے الفاظ میرے ذہن سے تھوڑے سے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ میں اکثر وہ دعا خود پڑھتا ہوتا ہوں، وہ میں دعا اپنے بچوں کے لیے خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن چلیں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، حضرت مریم کی بھی حفاظت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبرائیل امین کو مستقل ان کے ساتھ کر دیا، ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے جب دشمنوں نے آپ کو الیاذ باللہ اپنی طرف سے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے جس کے لیے یہ تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی، اور وہ مضمون یہ ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ سے لڑتے ہیں، یہ لوگ جنگیں کرتے ہیں آپ سے، لڑائیاں کرتے ہیں آپ سے، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کو نبی ماننے کے لیے اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں اتنا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے موسیٰ علیہ السلام تھے، کتنے ہی لوگ ایمان نہیں لائے، کتنے ہی لوگوں سے ان کو لڑنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کتنی ہی دنیا ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ الیاذ باللہ ان کو شہید کرنے کی کوششیں کی۔ اور انبیاء علیہم السلام کو دیکھیے کہ کتنی ہی دنیا، بلکہ اکثر دنیا کہہ لیجئے، ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئی، ان پر ایمان نہیں لائی، ان کے خلاف لڑائیاں کی، ان کے خلاف جنگیں کی۔ ابھی کل بھی ہم نے پڑھا ہے، نبی ہیں وقت کے، ان کے خلاف لوگ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دنیا کا معاملہ ایسا ہی چلتا رہا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ، انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے لیکن لوگ ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلَ، تو نہ لڑتے آپس میں، الَّذِينَ، وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ آج کا جو زمانہ ہے نا، تو یہ آج کا انسان نا ہر سوال کا جواب چاہتا ہے، اور جہاں سوال پیدا نہیں بھی ہوتا وہاں پر بھی سوال پیدا کرتا ہے۔ وہ ابھی بڑے معروف وہ مبلغ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ پاکستان آئے، بس ان سے تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سوالات کا سیشن رکھ دیا پاکستان میں، اور غلطی ان سے یہ ہوئی، یہ ان کی غلطی نہیں تھی بلکہ یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ان کا سوالات کا سیشن پاکستان میں رکھ دیا، اور وہ بھی اوپن رکھ دیا کہ جو بندہ جس کا دل کرے وہ اٹھ کے جو مرضی سوال کرے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی فیلڈ بڑی مخصوص ہے، تو صرف اس سے متعلق سوال ہونے چاہیے تھے، یا پھر وہ مہمان آئے تو سوال ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آئے ہیں، بیان کیا ہے، لیکن ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور سب کو نظر آیا کہ اس کا نقصان کیا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب ہوا کیا ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہہ رہا جی ڈاکٹر صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ کچھ دکھ ہے، اتنا بڑی جس لیول کا آدمی آیا ہے، اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں جی میرا جو ہے نا، ایک خاتون نے انہوں نے عجیب سوال کیا، جی ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، ہے تو بڑے مذہبی ہیں لیکن پھر یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ سب آپ نے سنا ہے، بہت اوپن اور بہت وائرل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ سوال ان کے نہیں تھے، غلط تھا، ان سے یہ سوال ہونے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ان کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، ان کا اپنا ایک میدان ہے، ان سے وہ سوال کریں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے نا، ایک MBBS ڈاکٹر آ کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی بتائیے جی آپ کے کیا مسائل ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب میرا سر بہت درد کرتا رہتا ہے ہر وقت، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بیٹا یہ کر لیں۔ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے نا فلاں موسم چینج ہوتا ہے تو یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، تو بات ٹھیک ہے۔ اس ڈاکٹر سے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مسئلہ ایک بتائے جی، میں گھر جاتا ہوں تو بیٹا سیدھے وہ بات نہیں کرتا، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟
تمہارے گھر کا معاملہ ہے، تمہاری تربیت ہے، جو بھی ہے. وہ خاتون جو کہہ رہی ہے نا ہمارے ہاں ایسا ہے، تو بھائی یہ لوکل مسئلہ ہے آپ کا، یہ آپ کا لوکل مسئلہ ہے. آپ جو لوکل بندہ ہے نا اس سے پوچھیے، ہاں وہ بڑا اچھا جواب دے گا. لوکل عالم سے پوچھیے، وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے آنے والا بندہ نہیں سمجھ پاتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں باہر سے آنے والا بندہ. اب آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام دیکھیں، وہاں جو انڈیا میں پروگرام ہوتے تھے پہلے ان کے، وہاں جب وہ سوال کرتے تھے نا تو وہ جواب دیتے تھے، اگلا سنتا تھا، مطمئن ہو کے کہتا تھا جی بہت شکریہ. یہاں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے نا اس کا مائنڈ پہلے سے یہ بنا ہوتا ہے، میں نے اس کو تنگ کرنا ہے اور میں نے نا اس کو وہ ناکام کر کے دکھانا ہے، میں نے اس کو بتانا ہے کہ تو پاگل ہے، تیرے پاس علم ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے. ہمارے پاکستان کا مائنڈ ہے یہ. ہمارے پاکستان اس لیے ہر بندہ جو ہے نا مائک لے کے پھر رہا ہے جناب، گاڑیوں کے اندر، بسوں کے اندر، دکانوں کے اندر، ورک شاپوں کے اندر، جی جھگیوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہر بندہ مائک لے کے پھر رہا ہے. بہت غلط ہو چکا ہے ہمارے یہاں. اور اس کا مقصد کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، بس ایک بدتمیزی ہے. جی یہ چند ضروری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ بدتمیزی کسی کے پاس مائک آگے جی میں جو مرضی سوال کروں گا، میں جو مرضی پوچھوں گا، میں کسی کی دکان میں گھس جاؤں گا، میں کسی کے گھر میں گھس جاؤں گا، ایک کیمرہ اور ایک مائک پکڑ کر جی مجھے حق ہے، جی مجھے رائٹ ہے. جی غلط، بالکل غلط ہے، قطعاً غلط ہے. ہر شخص کو سوال کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بات غلط ہے کہ ہر بندہ پوچھ سکتا ہے. کیوں پوچھ سکتا ہے بھائی؟ نہیں پوچھ سکتا، غلط ہے. اگر ہر بندہ پوچھ سکتا ہے تو پھر اس سے بھی ہر بندہ پوچھ سکتا ہے جو بندہ سوال کر رہا ہے. مسئلہ نہیں کہ ایک گھر آتا ہے جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تو ہوتا کون ہے یار؟ تجھے کس نے کہا تو سوال پوچھ؟ وہ کہے گا نہیں یہ سوال صرف میں پوچھوں گا. کیوں بھائی؟ تو کیوں پوچھے گا صرف؟ میں کیوں نہیں پوچھ سکتا تو اس سے؟ وہ جی فلاں جگہ یہ ہوا، میں کہتا ہوں تیرے گھر میں ہوا، کیوں ہوا ہے؟ نہیں جی میرے گھر پہ نہ آئے. بھائی کیوں نہ آئے؟ یہ وہ بدتمیزی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی گئی ہے، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر، جو قطعاً غلط ہے. تہذیب شائستگی کے صحابہ کرام کو سمجھیں. انتہائی ضروری حالت میں وہ سوال کرتے تھے، انتہائی ضروری حالت میں، ٹھیک ہے، اور ان کو شافی جواب مل جاتا تھا. زیادہ تر تو یہ ہوتا تھا جو ضرورت پیش آئی اللہ کی طرف سے خود ہی وہی اتر پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو یہ اظہار آزادی رائے کے نام پر نا، اور اس کا نشانہ بنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. بے تک کے سوال کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس بندے سے کیا سوال کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، حسن السوال نصف العلم. اچھا خوبصورت شائستہ سلجھا ہوا سوال یہ آدمی کے آدھے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے. اور بے تکا، بے ڈھنگا اور بے محل سوال جو ہے یہ آدمی کے آدھے نہیں پورے جاہل ہونے کی نشانی ہے. لیکن اب ہر بات میں نا سوال ہمارے ذہنوں میں، اب یہاں پر جو سوال عموماً ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، تو کیا اللہ چاہتے ہیں کہ لڑیں؟ اللہ لڑوانا چاہتے ہیں، اور لڑیں گے تو مریں گے، تو اللہ لڑوا کے مروانا چاہتے ہیں. اب یعنی کہ یہ سوال جو ہے نا یہ ذہنوں میں تو بھائی اللہ لڑوانا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو نہ لڑتا. تو سمجھیے چیز کو تھوڑا سا سمجھیے، یہ چیز آپ کو بہت سی جگہوں پر کام آئے گی. ایک ہے اللہ تعالی کا اصول، ایک ہے اللہ تعالی کی قدرت. قانون بھی کہہ لیں، اصول کہہ لیں، قانون کہہ لیں. ایک ہے اللہ تعالی کی قدرت. دو بالکل الگ الگ چیزیں. قدرت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کے اندر انسان ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، حشرات الارض ہیں، ہر مخلوق ہے. اللہ چاہتے قادر تھے کہ صرف ایک مخلوق ہوتی. یہ قدرت ہے، چاہتے صرف ایک مخلوق ہوتی، اور وہ مخلوق بھی بالکل سیدھی ہوتی، کوئی ٹیڑھ نہیں، جیسے فرشتے ہیں. ممکن تھا، اللہ چاہتے تو بالکل کر سکتے تھے. اللہ چاہتے تو دن ہی دن رہتا، کبھی رات نہ ہوتی. اللہ چاہتے تو رات ہی رات رہتی، کبھی دن نہ ہوتا. قدرت ہے.
اللہ چاہتے تو سب لوگوں کی ایک عمر فکس کر دیتے، سارے لوگ 70 سال کی عمر کے ہو کے مریں گے، یہ قدرت ہے۔ اچھا، اللہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس شکل میں چاہیں، جس بندے کے ساتھ چاہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں، کر سکتے ہیں۔ مثلا میں نکلا راہ چلتے، میں نے کسی بندے کی وہ گھر کے باہر پودا لگا ہوا ہے، بڑا خوبصورت پھول مجھے نظر آیا، پھول حالانکہ اس کا ہے، میں نے ہاتھ بڑھایا، چپ کر کے پھول توڑا، نکل گیا۔ اللہ کر سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ وہیں کاٹ دیں، کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی کو تھپڑ مارا، اللہ کر سکتے ہیں کہ اسی وقت میں مفلوج ہو جاؤں۔ میں نے جھوٹی کوئی بات نکالی، جھوٹی قسم کھائی، اللہ کر سکتے ہیں اسی وقت مجھے اللہ پاک میری زبان اور قوت گویائی میری سلب کر لے، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ چاہتے تو یہ لوگ کبھی بھی نہ لڑتے، اللہ قادر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو ان صلاحیتوں کے اظہار کا پورا موقع دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، ہر بندے کو اس کی صلاحیتوں کے اظہار کا پورا موقع دیا۔ اب کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے اس جو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کو موقع دیا ہے کہ وہ جو چاہے سٹیپ لے سکے، قدم اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو اللہ روکتے نہیں ہیں، حالانکہ روک سکتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں۔ مثلا ایک گھر سے 3 آدمی نکلتے ہیں، ایک بازار جاتا ہے، ایک مسجد آتا ہے، ایک سینما کی طرف چلا جاتا ہے، سینما تو خیر ختم ہو گئے ہیں اب، یا کسی ایسی ہی غلط محفل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیار کا استعمال غلط کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اس کو کرنے دے رہے ہیں، کر چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے تو روک دیتے، کوئی کفر نہ کرے، سب مسلمان بن کے رہیں، سب ایمان والے بن کے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے اپنے اختیار کے استعمال کی آزادی دی، سب کو اپنے اپنے۔ ہاں، جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں میں نے خیر کا راستہ چننا ہے، اللہ نے اس کے لیے خیر آسان کر دی، اس کو کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اس کے لیے خیر آسان کر دی، چلو یہ ہدایت ملی اس کو۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ وہ خیر کی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ نے مشکل کر دیا، نہیں، اللہ نے آسان کر دیا۔ جو برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے برائی آسان کر دی، جا جا۔ اب دیکھا کہ یہ خیر کی طرف پلٹنا چاہتا ہی نہیں ہے تو اللہ نے خیر کا راستہ پھر بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اسے کہتے ہیں اللہ نے پھر اس کو گمراہ کر دیا، یعنی وہ خیر کی طرف آنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہتا، نہ آئے، موقع پورا ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، ایک ایک سانس موقع ہے، ایک ایک لمحہ موقع ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ کو طاقت تھی چاہتے روک دیتے، مقتتلا تو نہ قتل کرتے، وہ لوگ نہ لڑتے آپس میں، وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتہم البینات، یہ دیکھیں ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں پھر بھی لڑے، پھر بھی جنگیں کی، یعنی کمی نہیں تھی، اللہ نے راستہ کھول دیا، اللہ نے ہدایت سامنے رکھ دی، لیکن انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، ٹھیک ہے، ہم 15ویں پارے میں ایک جملہ پڑھیں گے، وہاں کہیں ذہن اٹک نہ جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے تو وہ ایمان قبول کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کافر بن جائے، اختیار دونوں ہیں، ایمان کا بھی کفر کا بھی۔ جو ایمان قبول کرنا چاہتا ہے اللہ راستہ آسان کر دیتے، کھول دیتے ہیں، جو کفر پہ اڑا رہنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کر دیتے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے،
اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے تو ناشکرا بن جائے. جی چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے چاہے تو وہ ناشکرا. یہ دونوں راستے دیے، اختیار تیرا ہے، اختیار تیرا ہے. جو سیدھے راستے پہ آئے گا اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، جنت ہے، اور جو غلط راستے پہ جائے گا اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے، لعنت. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یعنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے تو ہاں قدرت کا اظہار ہوا. وہ کب؟ وہ جب اللہ نے پوری کی پوری قوم عاد تباہ کر دی، بس ختم. اب قدرت دکھائی. قوم نوح چند افراد کو چھوڑ کر پوری قوم ختم. اب قدرت کا اظہار کیا. یا اور اقوام ہیں، قوم صالح ہے، قوم مدین ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، قدرت کا اظہار کیا. یہاں پر اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہ نے ان کو موقع دیے رکھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ دیتے موقع، لیکن دیا موقع. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ آپس میں لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ کرتے ہیں ما يُرِيد، جو چاہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے اللہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ان کا اختیار سلب کر لیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا. اللہ نے ان کو موقع دیا. ہر آدمی اپنا اختیار استعمال کرے. جو اس اختیار کو اچھائی کے راستے میں کرتا ہے فائدہ پاتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ موبائل ہے، ہم سب کے پاس ہے. اب یہ چوائس ہماری ہے اس موبائل میں دیکھنا کیا ہے. چوائس ہماری ہے. ہم چاہیں تو اس موبائل کو اپنے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے ایک نفع کی چیز کے طور پر استعمال کریں. ہم چاہیں تو خرافات کے اندر. اختیار ہے، پورا اختیار ہے. اور اختیار کے ساتھ ساتھ اس میں مواد بھی سارا ہے، اچھائی والا بھی ہے، برائی والا بھی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو چاہے خیر، نیکی، بھلائی، بہتری کا راستہ چن لے، اور جو چاہے اس کے اندر شر، برائی اور فحاشی کا راستہ چن لے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. صدق اللہ.